کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی راولپنڈی کورٹ سے ضمانت کو خارج کر دیا گیا، یعنی کہ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب فی الحال کے لیے ضمانت پر رہا نہیں ہو سکتے۔ اور یہ فیصلہ آنا ہی تھا کہ اس کے بعد بہت سے لوگ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کی قابلیت پر بہت سے اعتراضات کرنے لگے کہ اتنے مضبوط دلائل ہونے کے بعد بھی وہ انجینئر صاحب کو ضمانت پر رہا کیوں نہیں کروا سکے۔ اور انہی تمام اعتراضات کے پس منظر میں ابھی حال میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے باقاعدہ جیل سے پیغام دیا ہے۔ اس کو تو ہم پراپر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم نے انجینئر صاحب کی ضمانت کے لیے راولپنڈی کورٹ میں اپلائی کیا تھا، اور کل اس کے فیصلے کا دن تھا، اور فیصلے سے پہلے باقاعدہ دونوں پارٹیز نے جج کے سامنے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، اور مخالف وکلا تو اپنے ساتھ بہت سے علماء کو بھی لے کر آئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انجینئر صاحب کے لائر حافظ طاہر ایوبی صاحب نے ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا، لیکن اس کے باوجود یہ بات پہلے سے ہی ایکسپیکٹڈ تھی کہ جتنے مرضی دلائل دے دیے جائیں، لیکن انجینئر صاحب کو سیشن کورٹ سے تو ضمانت نہیں مل سکتی، کیونکہ پاکستان کی پوری تاریخ میں آج تک کسی توہین رسالت کے مقدمے میں سیشن کورٹ سے آج تک کسی کو ضمانت نہیں ملی، کیونکہ توہین رسالت کے مقدمات کے اندر لوور کورٹس اتنا زیادہ رسک نہیں لینا چاہتی کہ وہ کسی شخص کو بیل دے دیں، اور خاص کر اس کیس کی سینسٹیوٹی تو اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان آج کل پاکستان بھر میں اپنے احتجاج کروا رہی ہے، تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات پہلے سے ہی ایکسپیکٹڈ تھی کہ یہاں ضمانت خارج ہی ہونی ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے یہ بات معلوم تھی تو پھر بھی انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم نے بیل کے لیے وہاں پر اپلائی کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں ہائی کورٹ کے اندر اپیئر ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹے کورٹ سے پہلے ہو کر جائیں، ورنہ پھر سے وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال کل انجینئر صاحب کی بیل ڈسمس ہونے کے بعد بہت سے لوگ ان کی لیگل ٹیم پر اعتراضات کر رہے تھے، تو انہی تمام اعتراضات کے حوالے سے ابھی حال میں انجینئر صاحب نے یہ پیغام دیا کہ حافظ طاہر ایوبی صاحب اور ان کی لیگل ٹیم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی قابلیت پر انجینئر صاحب کو کوئی بھی شک نہیں۔ مخالفین کی طرف سے جو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا اصل مقصد ان کو کیس سے ہٹانا ہے۔ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ میں مکمل طور پر مطمئن ہوں اور آپ سب کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے، اور جلد از جلد سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آخر انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم بھی فریق مخالف کی طرح سوشل میڈیا پر آ کر اس کیس کی تفصیلات ڈسکس کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس کے حوالے سے بھی انجینئر صاحب نے خود یہ بتایا کہ انہوں نے خود طاہر ایوبی صاحب اور ان کی لیگل ٹیم کو سوشل میڈیا پر یہ کیس ڈسکس کرنے سے منع کیا ہے، اور ویسے بھی ہمیں مقدمہ کورٹ میں جیتنا ہے، نہ کہ سوشل میڈیا پر۔ اور رہی بات حافظ طاہر ایوبی صاحب کی قابلیت پر شک کرنے کی، تو میں یہاں پر عرض کر دوں کہ اس سے پہلے بھی انجینئر صاحب کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں ان کو حافظ طاہر ایوبی صاحب نے ہی ہینڈل کیا تھا، چاہے وہ 2019 کے مقدمات ہوں یا پھر 2020 یا پھر 2023 کے مقدمات، ان تمام مقدمات کو بھی حافظ طاہر ایوبی صاحب ہی ہینڈل کر رہے تھے، اور بہت ہوشیاری سے انہوں نے وہ سارے کے سارے مقدمات فارغ کر دیے اور انجینئر صاحب کو ان کیسز سے بری کر دیا تھا۔ تو لہذا حوصلہ رکھیں اور انجینئر صاحب کی طرح آپ بھی اطمینان رکھیں، اور بہت جلد یہ کیس بھی جلد فارغ ہو جائے گا، کیونکہ حافظ طاہر ایوبی صاحب کی ان کرمنل کیسز کے اندر ایکسپرٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور اسلامی فقہ سے بخوبی واقف ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تمام بھائیوں کو یہ بھی بتا دوں کہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم نے جو اسلامی نظریاتی کونسل کو لیگل نوٹس جاری کیا تھا، اس کے بھی 14 دن مکمل ہونے کو ہیں۔ اب اس کے بعد باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کے نام نہاد فیصلے کو کورٹ میں چیلنج بھی کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی آپ تمام بھائیوں کو بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کو اس کیس کو لے کر چلنے کی وجہ سے کتنی دھمکیاں فیس کرنے کو ملتی ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک کمپین چلی تھی کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں انجینئر صاحب کے کیس کو ڈسکس کیوں کیا۔ اگر ڈسکس کرنے پر اتنے الزامات لگائے جاتے ہیں تو سوچیں کہ جو شخص باقاعدہ وہ کیس لڑ رہا ہو تو اس کو کتنے تھریٹس فیس کرنے ہوتے ہوں گے۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کے حوالے سے کسی بھی بدزنی کا شکار نہ ہو، اور بھروسہ رکھیں کہ اگر انصاف کے مطابق انجینئر صاحب کے کیس کو سنا گیا تو ضرور انجینئر صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔